السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا تمام واقعہ شیئر کریں گے۔ ان کی زندگی کیسے گزری، ان کے کتنے بچے ہوئے اور ان کی آخری آرام گاہ کہاں پر واقع ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے انفارمیشن شیئر کر۔ حضرت بی بی حوا پہلے نبی کی بیوی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا بی بی حوا دنیا کی عورتوں میں پہلی خاتون ہے جنہیں ایک نبی کی کفالت میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ بی بی حوا علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارتی رہیں، اس کی کوئی صحیح تصویر کشی ہم نہیں کر سکتے، اور یہ کہ کرۂ ارض پر انسانوں کا ابتدائی رہن سہن کیسا تھا، ہاں ان کے آثار اور روایات کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم حضرت حوا علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا کچھ خاکہ پیش کر سکتے ہیں جو انہوں نے جنت سے اترنے کے بعد اس دنیا میں گزاری۔ آپ جنت کی گمشدہ نعمتوں کو عرصہ تک یاد کرتی رہیں، حتیٰ کہ دنیا کی مصروفیات میں انہیں گمشدہ جنت الفردوس کی نعمتیں فراموش ہو گئیں، کیونکہ اللہ پاک کو اس دنیا کی آبادی منظور تھی اور ان کے ذریعے سے اس دنیا میں انسانوں کی رونق و بہار مطلوب تھی، اور ان شریف ماں باپ سے اس کا آغاز فرمایا۔ حضرت بی بی حوا اس کرۂ زمین پر جب بی بی حوا علیہ السلام جنت سے نکلیں تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جنت کو اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اس مشقت بری دنیا میں قدم رکھا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس دنیا کے مصائب کا مقابلہ کر کے زندگی گزارنے لگیں کہ محنت کریں اور کھائیں، جبکہ جنت میں تو انہیں ہر نعمت بافراغت میسر تھی، جبکہ دنیا میں کھانے پینے کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت تھی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو لوہے کی صنعت سکھائی گئی، ان سے آلات بنا کر کھیتی باڑی کا حکم دیا گیا۔ آپ نے ہل چلایا، بیج بویا اور اسے پانی دیتے رہے، یہاں تک کہ اس کے کاٹنے کا وقت آیا تو اسے کاٹا اور گاہ کر دانے نکالے اور آٹا پیس دیا۔ حضرت بی بی حوا کی گھرداری کیسی تھی؟ اب حضرت بی بی حوا کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس طرح آدم اور حوا علیہ السلام محنت مشقت کرنے لگے۔ پھر حضرت بی بی حوا نے اون کاٹ کر سوٹ تیار کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بڑا کرتا اور بی بی حوا علیہ السلام کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کر دی، جسے دونوں نے پہنا، اور کھیتی باڑی کی اسی مشقت سے انہیں مزید تجربات حاصل ہوئے۔ آٹا پیستے، گوندتے، پکاتے، کھاتے، سوت کاٹ کر لباس تیار کرتے ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس دنیا کی اصلاح، تعمیر و ترقی اور ایک نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر و آبادی میں کوشش کرنا ہے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا سفر عبادت کیسا تھا؟ عبادت کا سفر یوں کہ مرکز عبادت کعبۃ اللہ بنانے میں حضرت بی بی حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگیں، اور اوپر کے ربانی اشارے پر کرۂ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کرنے لگیں، جسے اللہ تعالیٰ نے باعث برکت اور دنیا جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز
بنا دیا ہے، اور وہ یہ کہ جو اس میں آ جائے گا امن پائے گا، اور ہر پریشان خاطر شخص کے لیے جائے امن ہوگا، اور یہ خصوصیت زمین پر اور کسی مقام کو حاصل نہیں۔ اللہ پاک نے سچ ہی فرمایا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ حضرت بی بی حوا نے کون سا گھر تعمیر کیا؟ حضرت آدم کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبۃ اللہ جیسا مبارک گھر تعمیر کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بطور قبلہ کے پسند فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ گھر ہے جسے اس نے یہ شرف بخشا ہے کہ اسے آدم و حوا نے مل کر بنایا ہے، اور اس کی تعمیر میں حضرت حوا علیہ السلام برابر حضرت آدم علیہ السلام کے شریک کار رہیں اور اس کی تکمیل میں ان کی مدد کرتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا تعمیر کعبہ کی دلیل دلائل النبوت کی وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ میرے لیے ایک عمارت بناؤ، اور اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام زمین کھودنے لگے اور حضرت حوا علیہ السلام مٹی اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنے لگیں، یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا تو نیچے سے آواز آئی، آدم علیہ السلام بس کرو۔ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کا طواف کرو، اور فرمایا تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر زمانے گزرتے رہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حج بیت اللہ کیا، اور پھر صدیاں گزر گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ عہد آدم میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ نے نہایت لطیف گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ کئی چیزیں اس پر دلیل ہیں۔ پہلی دلیل، نماز کی پابندی تمام انبیاء کی شریعت میں لازمی رہی ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ ام القرى کو تمام بستیوں کی ماں فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ شرف مکہ مکرمہ کو تمام روئے زمین کی بستیوں پر کعبۃ اللہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، اماں حوا روئے زمین پر عورتوں مردوں سب کی محترم ماں ہے۔ دنیا کی دوسری ماؤں کی طرح امید سے ہوتی اور بچے جنتی رہیں۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلی بیوی ہیں اور پہلی خاتون ہیں جس سے تو والد تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حافظ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ بی بی حوا دمشق کے قریہ غوطہ کی لیہ منزل بیت اللیہ میں سکونت پذیر ہیں۔ مذکور ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ایک زچگی میں 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنتی تھیں۔ اس طرح 20 زچگیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک زچگی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور دوسری زچگی میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ تو دستور یہ تھا کہ جوان ہونے پر پہلی پیدائش کے لڑکے اور دوسری پیدائش کی لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا، اور دوسری پیدائش کے لڑکے سے پہلی پیدائش کی لڑکی کا نکاح ہوتا۔ ایک زچگی کے لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح شریعت آدم علیہ السلام میں جائز نہیں تھا۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کا سفر آخرت کیا تھا؟ آخر ایک جمعہ کے دن حضرت
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جس پر حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی غمگین ہوئیں۔ اس کے بعد صرف 1 برس تک زندہ رہیں، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ کتب معتبرہ میں ان کی آخری آرام گاہ کے بارے میں کوئی حتمی معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخ کے کسی عالم نے لکھا ہے کہ ان کی وفات جزیرہ عرب میں ہی ہوئی تھی۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کہاں پر واقع ہے؟ ابن جبیرہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ جدہ میں ایک مقام پر ایک پرانا چونے گچ کا پختہ گنبد بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ام البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی حوا کی آرام گاہ ہے۔ امام فاسی کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے اماں حوا کی قبر کہتے ہیں، اور یہ جدہ میں ایک مشہور مقام ہے اور ممکن ہے یہیں آپ رہ پڑی ہوں اور یہیں آپ مدفون ہوں۔ امام فاقی رحمت اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اماں حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ ابن خلقان نے بھی یہی کیا ہے۔ جدہ میں ام البشر حضرت حوا رحمت اللہ کی قبر موجود ہے۔ تو یہ ہیں تمام انسانوں کی محترمہ حضرت بی بی حوا، جن کی کچھ زندگی جنت میں گزری اور باقی زندگی آپ نے اس کرۂ ارض پر حضرت آدم علیہ السلام کی معیت میں گزاری، تاکہ اس معیشت الہی کی تکمیل ہو جو تقدیر الہی نے ازل سے لکھ دی تھی۔ ام الامہات، تمام ماؤں کی ماں حضرت حوا دنیا جہان کی تمام ماں اور ان کی پیشوا ہیں۔ نسوانی کمالات اور امور خانہ داری میں دنیا کی سب خواتین کے لیے نمونہ ہیں۔ بی بی حوا سوت کاتا کرتی، کپڑا بنتی، آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاتی اور عورتوں کے دوسرے سب کام انجام دیتی، اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی ان تمام امور کی تعلیم دیتی تاکہ انسانیت کا یہ سفر جاری رہے اور دنیا کی تعمیر و ترقی پروان چڑھتی رہی۔ اور آخری حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کا اور اس میں رہنے والے کا مالک و مختار خدائے واحد و لا شریک ہے، جس کی عبادت کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں آباد کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری والدہ محترمہ اماں حوا، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں سے راضی ہوں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر سرفراز کرے، آمین۔ پہلے اس سے کہ ہم حضرت اماں حوا کو الوداع کہیں، کیوں نہ ہم اللہ کریم سے اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔